میں جرمنی میں مقیم ہوں، وہاں حلال گوشت ترکش شاپ سے ملتی ہیں، لیکن چکن ان دکانوں سے ملتا ہے وہ زیادہ تر مشینوں سے ذبح کرتے ہیں اور ٹیپ پر تکبیر چلتی ہے۔ کیا ایسا گوشت حلال ہے؟ کوئی حلال نہیں جی ایسا گوشت۔ اور لوگ یورپ میں جاتے ہیں، وہاں ان کو حلال نہیں ملتا تو مشینی ذبیحہ کھا رہے ہوتے ہیں۔ ہم ان کو کہتے ہیں بھائی مشینی ذبیحہ تو جائز نہیں ہے، جو مشین سے ذبح ہو رہی ہے نا مرغیاں، اس پہ اللہ کا نام نہیں لیا جا رہا، انسان اللہ کا نام لے، مشین کے اللہ کے نام لینے سے حلال نہیں ہوگا۔ تو جو حرام کھا رہے ہیں یورپ میں، امریکہ میں، یو کے میں حرام گوشت کھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں مجبوری ہے کہ چکن اصل میں ملتی نہیں ہے حلال، تو وہ بھی 2-4 بوٹیاں تھوڑی کھاتے ہیں، پورے قورمے بنا رہے ہیں، اس کے بریانی بنا رہے ہیں، طبیعت سے روسٹ کر کے کھا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں مجبوری میں ہم کیا کر رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں۔ کوشر میٹ جو یہودی ہمارے دوست یہودی حضرات یہاں پہ جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں امریکہ میں، مغربی ممالک میں، یہ جو کھاتے ہیں یہ گوشت، وہ اہل کتاب آپ کو دے رہے ہیں، وہ عیسائیوں کا 2 نمبر ذبیحہ نہیں ہے۔ عیسائیوں نے تو ذبیحہ ختم کر دیا نا اپنا، وہ تو اپنے سلاٹر ہاؤس میں ایتھیسٹ سے بھی کام کروا رہے ہیں، ملحد سے بھی کروا رہے ہیں، دہریے سے بھی، اور بودھسٹ سے بھی، جو مرضی کرے۔ وہ اہل کتاب کا گوشت اب رہا ہی نہیں۔ یہودی یہ کام نہیں کرتے، وہ نان جو کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتے، کم از کم وہ تو یہودی کے ہاتھ سے رہا نا، تو وہ ہمارے لیے جائز ہے۔ یہاں پر جب بھی آپ ملک سے باہر آتے ہیں تو ایک حلال حرام کا چکر چل جاتا ہے۔ حلال حرام کا چکر یہ ہے کہ صاحب میں پاکستان سے اڑتا ہوں جہاز پہ، اور اس پہ کھانا بھی ملتا ہے اور سب ہوتا ہے، اور پھر جو بھی آپ کھاتے ہیں، جو کیٹلز ہیں، انعام ہیں، جو مویشی، جسے اردو میں مویشی کہتے ہیں، ہم مویشی کا کھانا کھاتے ہیں۔ مویشی دنیا میں تمام انسان پوری ورلڈ میں مویشی کھاتا ہے، چاہے آپ نان مسلم کنٹری میں ہو یا مسلم کنٹری میں، سوٹو سے، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہوتے ہیں، تو وہ مویشی کھائے جاتے ہیں۔ دنیا میں ہر انسان یہی کھاتا ہے۔ تو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے، اللہ نے قرآن میں یہ حلال کیے ہیں۔ حلال جو ہیں وہ کیٹلز ہیں۔ کیٹلز کا مطلب ہوتا ہے گائے ہو گئی، بھینس ہو گئی، بکرا ہو گیا، مرغی ہو گئی، اور جناب یہ دمبا ہو گیا۔ اس کے اندر سور کا گوشت حرام ہے، دیکھیں اس کے اندر وہ بھی کیٹل ہے، سور، اس کا گوشت حرام ہے۔ تو اب جب ہمیں پتہ ہے کہ یہ حلال ہیں یہ بکرے اور یہ سب، تو ہم بکرے کا ہر چیز کھا جاتے ہیں، گوشت کے علاوہ بھی چیزیں کھا لیتے ہیں ہم، جیسے زبان کھا لیا آپ نے، پائے آپ نے کھائے ہوں گے، پائے کٹ مل رہا ہے، تو وہ سب چیز کھا رہے ہیں، گوشت کے علاوہ سب بکرے کی چیز کھا جاتے ہیں۔ تو اللہ نے کیا کیا، سور کے گوشت کو حرام کر دیا۔ اب آپ اس کی کھال ہے، اس کی چربی ہے، اب خواہ مخواہ اس کی چربی کی جیکٹ نہیں پہن رہے، پالش ہے، نیل کہا سور کی چربی سے کیا کیا بنایا جاتا ہے، اس کی کھال سے کیا کیا بنایا، وہ کوئی حرام نہیں ہے، اس کو گوشت کو کھانا حرام ہے۔ گوشت اگر سور پال لیں گے تو حرام نہیں ہے، وہ جانور اللہ نے بنایا ہے، اس کو پال بھی سکتے ہیں آپ۔ یہ پتہ نہیں کیا، یہ گھوڑا پال لیا، خرگوش پال لیا، گدھا پال لیا، لیکن سور کو نہیں پالیں گے، کیونکہ سور کو پالنے کو منع کیا گیا، اس کو وہ ہے کھلا سکتے ہیں، سور کو پال سکتے ہیں۔ سور گالی بنائی ہوئی ہے صاحب، برا بھلا کہتے ہیں ہم سور کو، اور جانور سے خاموشی دشمنی کی ہوئی ہے۔ وہ جانور اللہ نے بنایا بھائی، پوری خلقت تاریخ اتنے ایسے جانور ہیں جو انسان نے دیکھے بھی نہیں، سمندر کے اندر اتنے جانور ہیں، اور دنیا میں اتنے جانور، اینشنٹ جانور، پریزنٹ ڈے میں جانور آپ جانتے بھی نہیں۔ خواہ مخواہ ایک بیکار کی بات، پوری ورلڈ میں آپ چلے جائیں، دنیا میں جو اینیملز الگ ورڈ ہے، کیٹلز الگ ہے، انگلش میں اینیملز، کیٹلز، اردو میں جانور اور مویشی، انگلش میں کیٹلز، اور جناب وہ کیٹلز کے معنی ہوتے ہیں مویشی جانور جو انسان کھاتا ہے۔ تو پوری دنیا کو معلوم ہے انسان کو کہ وہ کیا کھاتا ہے۔ عربی میں انعام ہے، اور دوسرا ورڈ ہے کیا کہتے ہیں اس کو، دابہ جب استعمال کرتا ہے اللہ، وہ جانور ہے، شیر ہے، ہاتھی ہے، جو بڑے بڑے جانور ہیں، ہر قسم کے جانور کو کہتے ہیں دابہ، اور یہ جو ہے یہ کہلاتا ہے کیٹل، انعام۔ سورہ انعام 6 سورت ہے، اس میں اللہ نے بتا دی یہ چیز حلال ہے۔ اب آپ سوچیے یہ حلال جانور ہے، ذبح کرنی حلال ہے وہ۔ اب جہاں جاتے ہیں دنیا میں یہ لوگ یہی کھا رہے ہیں، جہاں دنیا میں گھوم رہے ہیں وہ یہی جانور کھا رہے ہیں، یہ جانور کہہ رہے ہیں، سوری کیٹلز کھا رہے ہیں۔ اب کیا ہوا، یہ جناب کیا ہوا کہ جب آپ کو بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ حلال ہے، تو اس حلال کا جو بھی حلال ہے آپ کا، اس کو جب اللہ نے حلال کر دیا تو اللہ ہم اس کا کھانا بنا لیتے ہیں، کھانا ہم کہتے ہیں اس کو، کھانا، اور پینے کو بھی بتا دیا اس نے۔ مطلب نشہ جو ہے، خمر جو ہے، اس کو اللہ کہتے ہیں اس میں فائدہ بھی ہے، نقصان بھی ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ شراب جس کو اردو میں ہم شراب کہتے ہیں، اردو میں شراب پینے کو کہتے ہیں،
تو اس پینے میں بھی اللہ نے بتا دیا کہ یہ ڈرگز جو ہیں یا اس طرح کی جو ڈرگز ہیں انٹاکسیکینٹ ہیں یا نشہ آور چیزیں ہیں وہ اللہ نے ایک طرح حرام نہیں کہا، اس میں نقصان بھی کا فائدہ بھی. اگر ڈاکٹرز ہیں وہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے آپ کو ڈرگز دیتے ہیں کہ وہ مینٹل انبیلنس ہو تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے وہ اللہ نے حلال کیا ہوا ایک طرح سے کون نشہ بھی. لیکن اس کو اگر آپ یوز کر رہے ہیں فار ڈرگ ایڈکشن کے لیے اپنے کو خراب ان بیلنس کرنے کے لیے تو حرام ہو جائے. حرام سے مطلب منع ہے، شیطانی رجس میں نامل شیطان ہے. تو اب کیا ہوا کہ اللہ نے اس کو حرام نہیں کہا ہوا ہے تو وہ اس لیے اللہ نے اس کو یوز کروایا. انسان کی بیماری کے اندر یوز کی جاتی ہے، بے ہوش کرتے ہیں تو آپ کو ڈرگز دی جاتی ہے. اور جو بیچارے سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہوتے ہیں ان کو نفسیاتی جو بیمار ہوتے ہیں ان کو سیٹ کرنے کے لیے آپ کو وہ نشہ دیتے ہیں، نشہ آور چیزیں، تاکہ آپ بیلنس ہو جائے. آپ بیلنس آپ کو ڈرگ لے کے آپ کو انوو کر رہے ہیں. تو اب آپ کو دو الفاظ یاد رکھیں، کھاتے ہیں آپ اور پیتے ہیں. کھانا حلال کھاتے ہیں جو اللہ نے حلال کیا ہوا ہے پوری دنیا سوائے سور کے گوشت کے، اور پیتے ہیں جو شراب نہیں جو پینے کو اللہ نے حلال کیا ہوا ہے. فروٹس کے اندر جوس نکلتا ہے، جوسز ہیں یہ فروٹس کے جوسے پیتے ہیں. تو آپ یاد رکھیں کھانا اور پلانا. تو اللہ کہتا ہے اللہ کے نام لیں آپ جب آپ کوئی چیز کھائیں یا پئیں، وہ حلال جب کھا رہے ہیں پی رہے ہیں تو اس کی دیکھیے آپ کو کہتے ہیں کیا پڑھیں گا. لوگ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن بسم اللہ اللہ اکبر، پتہ نہیں کیا پڑھتے ہیں. لیکن آیت ہے، اب یہ سورت 26 ہے، شورا 26 سورت ہے، اس کی 78 79 80. اب جو میں نے آپ کو یہ تمہید باندھی اس سے کنیکٹڈ کیا آیت ہے یہ کہ اب لوگ کہتا ہے کہ اللہ کا نام لیں، آپ اللہ کا نام لیں. سب جیسے کوئی بکرا ہے اس کا بسم اللہ اللہ اکبر یہ نام لے دیا. اسے کیا ہو رہا ہے اللہ کے نام کے علاوہ اللہ کہہ رہا ہے مت کھاؤ. تو اللہ کے نام کے علاوہ کیا 11ویں شریف 10ویں شریف حضرت امام حسین کے نام کا کھانا کھا رہے ہیں. یہ ہے وہ جو آپ کھا رہے ہیں، کسی بزرگ کے نام کا کھانا کھا رہے ہیں. کوئی مر جاتا ہے اس کے پھر کنڈے ہوتے ہیں اور پھر پتہ نہیں کوئی مر جاتا ہے تو 40واں ہوتا ہے. یہ ہے نام کا ہوتا ہے کھانا، کسی کا نام کا کھانا غیر اللہ یہ ہے. اور پھر جناب یہ ہوتا ہے غیر اللہ کے نام کا لوگ کھا رہے ہیں. تو اب جناب اصل میں اللہ نے کہا ہے جو کھلاتا ہے اور پلاتا ہے یا کھانا اور پینا کو اللہ کہہ رہا ہے الذی خلقنی فہو یدین. وہی ہے، اسی نے ہم کو تخلیق کیا، مجھے تخلیق کیا. ابراہیم صاحب دعا مانگ رہے ہیں، وہی ہے مجھے سے تخلیق کیا، اللہ نے مجھے تخلیق کیا. ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں مجھے تخلیق کیا اور وہ فہو یہدین. پھر اس نے ہدایت دی، وہی ہدایت دیتا ہے. وہی ہے جس نے مجھے تخلیق کیا اور وہی ہے ہدایت دیتا ہے. یہ سمجھیں اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے آیات میں بتایا ہے کہ وہی ہے جس نے مجھے تخلیق کیا، ابراہیم صاحب کہہ رہے ہیں، اور وہی ہے جو مجھے ہدایت دیتا ہے. تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے وہی ہدایت دیتا ہے، کوئی انسان نہیں دے سکتا. آگے اللہ کہتا ہے والذی هو یطعمنی ویسقین. وہی ہے ذات، وہی ہے وہ کھلاتا ہے اور پلاتا ہے. کیا کھلایا اس نے؟ حلال. میں نے کیا کھایا؟ حلال. پاکستان میں یہاں آیا انگلینڈ میں کیا کھایا؟ حلال. آپ کر رہے ہیں حرام، وہ حلال ہے. تو اللہ کہتا ہے وہی کھلاتا ہے وہی پلاتا ہے. مجھے پتہ ہے کیا کھانا ہے، کیسا کھانا ہے اور کیا پینا ہے. اللہ نے بتایا بات میں کیا کھانا اور پینا ہے. اب اللہ کہہ رہے وہی کھلاتا ہے اور وہی پلاتا ہے. تو اللہ کیا شراب پلا رہا ہے؟ کیا آپ کو سور کھلا رہا ہے؟ آپ نے سمجھ لیا نا. اب آپ دنیا میں جا رہے ہیں جہاز سے جہاز ٹریول کر رہے ہیں اور جناب اس پہ اٹکے ہوئے ہیں کہ صاحب وہ حلال ہے عرب بیکار کی بات، اور کھا رہے ہیں 10واں 20واں پتہ کسی نام کا کھانا کھا رہے ہیں آپ، وہ غیر اللہ ہے. تو یہاں اللہ کہہ رہا ہے وہی کھلاتا ہے اور وہی پلاتا ہے. تو حلال جو اللہ نے حلال کیا ہوا ہے. میں جاتا ہوں ٹریول کرتا ہوں، میں کینیڈا گیا، امریکہ گیا، آسٹریلیا گیا، انگلینڈ گیا اور اب یورپ جاؤں گا، میں وہی کھاتا ہوں جو اللہ نے حلال کیا. تو اللہ کہتا ہے وہی کھلاتا ہے وہی پلاتا ہے. تو وہی کھلا رہا ہے وہی پلا رہا ہے. تو میں وہی کھا رہا ہوں وہی پی رہا ہوں. تو آگے کہتا ہے فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. تو جب وہ بیمار ہو جاتا ہوں میں یہ تو وہ شفا دیتا ہے. یہ کس کی دعا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی. ابراہیم سے ہم کہہ رہے ہیں کہ وہی ہے جو کھلاتا ہے پلاتا ہے. تو مجھے پتہ ہے کہ حلال کیا کھا رہا ہوں میں، وہی کھلا رہا ہے وہی پلا رہا ہے. اب آپ دیکھیے وہ وہاں پر قرآن میں ذکر ہے کہ لوط علیہ السلام کے پاس پیغمبر آتے ہیں. پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس پیغمبر آتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں، پیغمبر سے مطلب رسول کا مطلب فرشتے، وہ آتے ہیں آن کے میسیج دیتے ہیں کہ وہ لوط علیہ السلام کو توبہ کرنے آئے تھے. تو وہ جب آتے ہیں تو جب ان کے پاس آتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم لوط علیہ السلام کی طرح ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام سمجھتے ہیں کہ انسان کی شکل میں آئے تھے. وہ یہ قرآن میں رسول جب آتے ہیں فرشتے وہ انسان کی شکل میں ہوتے ہیں. تو وہ سمجھتے ہیں انسان تو جاتے ہیں وہ کھانا لے کے آتے ہیں، بکرا گائے کا بھونا ہوا گوشت. تو انہوں نے جا کے وہاں بسم اللہ پڑھی تھی کیا ہے؟
جا کے لے کے آگے بنا کے اور لا کے دے لکھا ہوا کہ پہلے جا کے بسم اللہ پڑھی اور حلال کیا، حلال کیا، کچھ نہیں لکھا ہوا، بس یوں بھنا ہوا گوشت دیا جو بھی تھا. تو یہ سمجھے نا، یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر قرآن میں لکھا ہوا ہے. پھر قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جب نبی کے جب تم گھروں میں جاؤ داخل ہو تو کھانے کے انتظار میں مت بیٹھو، وہاں کھانا پک رہا ہے تو وہاں بسم اللہ پڑھی جا رہی ہیں. کیا قرآن کی آیتیں ہیں یہ کہ وہ کھانا نبی کے گھر میں جب داخل ہو تو کھانے کے انتظار میں بیٹھو جب، اور ایسی باتیں نہ کرو، پردے کے پیچھے باتیں کرو، اس طرح کی باتیں لکھی ہوئی ہیں قرآن میں. جی وہاں کوئی ذکر نہیں کہ جو یہ بتانا چاہ رہے ہیں اس وہاں پاکستان سے مسلمان کنٹری ہے وہاں سے مطلب وہاں حلال ہے، مطلب وہ جانور وہاں پر انعام حلال ہو گیا. پتہ نہیں کیوں، کیسا حلال ہے بھائی وہاں، کیسا حلال ہے؟ وہ کون کر رہا ہے، کون کاٹتے ہوئے دیکھ رہا ہے؟ کون آدمی پاکستان میں جسے دیکھا کاٹتا ہوا؟ جھوٹ نہ بولے اپنے آپ سے، کسی نے دیکھا جا کے وہاں جا کے قصائی کے پاس جا کے دیکھ رہے وہ قصائی کو کیا پتا قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے؟ آپ کو خود کو تو پتہ نہیں ہے یار قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے. وہ ایک یہ ملا جو ہے نا پگڑی باندھ لیتا ہے، داڑھی لمبی کر لیتا ہے ٹانگوں سے، اور آپ اس کو بھی جھک جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کون آدمی ہے. خود کو جھوٹ بولتے ہیں، خود سے بھی جھوٹ بولتے ہیں، اس کو بھی جھوٹا سمجھتے ہیں، سچ سمجھ رہے ہیں اس کو. کیا اس سے بتایا آپ کو؟ بس یہ بولتے یہ حرام ہے صاحب. کیوں حرام ہو گیا صاحب؟ کیا قرآن کی آیت بتائے گا کہ یہاں ملک سے بدلنے سے ایک ملک سے دوسرے ملک میں حرام ہو جاتا ہے؟ یہ وہی حلال جو اللہ نے حلال کیا ہوا ہے. اللہ نے حلال کیا، آپ کہہ رہے ہیں وہاں سے میں اڑ کے آئے حرام ہو گیا صاحب. اوے حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، کیا چکر ہے؟ اور یہودی، یہ سارا یہودی کا ہے چکر. یہودی جو ہے نا، یہودی نے کیا کیا کہ اس کا کوشر میٹ حلال کر دیا آپ نے، کیونکہ وہ اللہ کو مانتے صاحب. اور یہ جیز کو خدا کو بیٹا کہہ رہے ہیں، اس لیے نہیں کھا رہے ان کا کھانا. وہ جوس کا کھانا ان کا، وہ بزنس لے رہے ہیں، ان کو پیسہ مل رہا ہے، ان کو امیر کیے جا رہے ہیں. آج جوس کے جتنا پیسہ نا، یہ ساری لابی جو ہے نا، کسی نے ان کو فائنینس ہے، یہ آپ کے نام کے مسلمان ہیں، ان سے جا کے پوچھتے ہیں. وہ کہتے ہیں محمد رسول کی پہچان انہوں نے بتائی، جوس نے بتایا ان کو. یہ جو بکواس ہے نا کہ آپ ہر بات جو کو آپ نے مانا ہوا ہے، جو کو آپ نے پڑھا چاہے، جوس سے جا کے پوچھتے ہیں جوس نے یہ کر دیا، جوس کا کھانا بھی حلال ہے، ہر چیز جوس کی حلال کر رکھی ہے آپ نے. سمجھ آئے گا. اور عیسائی سے جو آپ کے قرآن میں نصارہ قریب ہے نا، ان کو برا سمجھ رہے ہیں آپ. ان کو کہہ رہے ہیں ہے اللہ کا بیٹا ہو، پتہ نہیں کیا ہے. وہ قرآن میں لکھا ہے، اسی کہہ رہے ہیں قرآن میں لکھا ہے وہ اللہ کا بیٹا کہیں گے، قرآن میں لکھا ہے وہ اللہ کہیں گے، اور ٹرینٹی کہیں گے. وہ آیت ہے بھائی، تو آیت کفر میں کہیں گے. آپ نے اللہ کی آیت بتائی ان کو؟